نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی بار درس نمبر 8 کے اندر یہ گفتگو کر رہے تھے کہ جو لوگ اللہ کی رحمت کے بھروسے پر گناہ کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ماجرا ہوتا ہے اور رب کا عذاب کتنا سخت ہے، اور پھر ہم نے گفتگو اس موڑ پہ چھوڑی موجودہ درس نمبر 9 کے لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ وہ کیا امور ہیں جن کی وجہ سے ایمان کامل ہو جاتا ہے، اور وہ کیا عمل ہیں جن کے کرنے سے بندہ مومن ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت کی اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دشمنی کی اور اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے دیا اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے منع کیا اور نہ دیا تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ معلوم یہ چلا کہ کسی سے محبت اور دشمنی کرتے وقت پیمانہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رنگ گورا ہو تو دیکھ کر محبت کرنے لگے اور رنگ کالا ہو تو نفرت کرنے لگے۔ اگر کوئی صاحب حیثیت ہو تو اس سے محبت کرے، اور اگر کوئی مفلس اور مغرب ہو تو اسے اپنے آپ سے دور رکھے۔ چاپلوسی اور تعریف کرنے والے سے محبت کرے اور سچی اور کڑی بات کرنے والے سے دشمنی رکھے۔ نفس کو کوئی بات ہو تو اسے عطا کرے، اور جو اپنے نفس کو نہ بھائے اسے دینے سے منع کر دے، بلکہ محبت و دشمنی کرنا یا عطا کرنا یا روک لینا صرف اس بنیاد پر ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل پر راضی ہوتا ہے، اسی عمل کو اپنائیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ یہ حدیث اس سے زیادہ جامع ہے کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے دشمن کرے، اور اللہ کے واسطے ہی دے اور اللہ ہی کے لیے منع کر دے اور نہ دے، تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ آپ دیکھیے اس بات کو علامہ اقبال صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں فرمایا کہ جلال عشق و مستی بے نیازی، جمال عشق و مستی نے نوازی، زوال عشق و مستی حرف راضی، کمال عشق و مستی ضرب حیدر، کمال عشق و مستی ظرف حیدر۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظرف کے حوالے سے، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب خیبر کے علاقے میں ایک قلعہ فتح کرتے وقت ایک جنگ کے اندر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ایک یہودی بڑے طاقتور شخص سے مقابلہ ہوا، اور آپ نے اس کو گرا دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور اس کو بے بس کر دیا، اور اس نے اپنا سارا زور لگا کے دیکھ لیا لیکن وہ حضرت علی کو اپنی جگہ سے ہلا نہ سکا۔ ایسی بے بسی کے عالم میں اس یہودی نے آپ کے منہ پر تھوک دیا، تو آپ اس کی گردن پر خنجر رکھ چکے تھے، قریب تھا اس کی گردن جدا کر دیتے۔ جب یہ عمل ہوا تو آپ نے اس یہودی کو چھوڑ دیا اور اس کے سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس یہودی نے کہا، اے حیدر کرار، اے ابن ابی طالب، آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری اس دگنی کی وجہ سے میرے اس عمل کے اندر جو میں خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں اس میں میرا نفس شامل نہ ہو جائے۔ یہ ہے ظرف حیدر، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، کہ محبت بھی کی جائے تو اللہ کے لیے کی جائے، اور نفرت بھی کی جائے، بغض بھی رکھا جائے تو اللہ کے لیے کیا جائے۔ ہماری تو نہ محبتیں اللہ کے لیے نہ نفرتیں اللہ کے لیے، اور جب بندہ ہر کام اپنے نفس کے لیے کرتا ہے تو وہ کبھی اللہ کی محبت اور معرفت کو صحیح معنوں میں نہیں پاتا، اس کی ایمان کی تکمیل نہیں ہو پاتی۔ ایمان کی تکمیل یہی ہے کہ بندہ رب کی رضا، قربت اور محبت اور معرفت کو پائے، نفس سے مطمئنہ کو پائے اور مقام راضیہ و مرضیہ پہ جا پہنچے۔ لیکن وہ اس طرح سے تو نہیں ہوتا کہ بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی چاہتا رہے۔
خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ مقام پانا آسان تو نہیں ہے، یہ تب ملتا ہے جب بندہ اپنی رضا کو رب کی رضا میں مٹا دیتا ہے۔ حکیم ترمذی علیہ رحمہ نے نوادر الاصول فی احادیث رسول کے اندر ایک روایت لائے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، داؤد ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو اپنی چاہت کے پیچھے دوڑے گا تو میں تجھے تکا دوں گا، لیکن ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اور اگر تو اپنی چاہت کو، اپنی خواہش کو میری رضا کے لیے قربان کر دے گا، اس میں فنا کر دے گا، تو میں وہ کرنے پر قادر ہوں جو تیری چاہت ہے۔ یہ کتنی ہی پیاری بات ہے کہ بندہ اللہ کی رضا میں جب راضی ہو جاتا ہے، راضی برضا ہوتا ہے، تو رب اس کی پھر رضا چاہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر کا سارا مال لا کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا، اور آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا، صدیق اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اور رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو اس وقت میں حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے، اور جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ صدیق اکبر کو سلام کہتا ہے، اور اے محبوب صدیق سے کہیے کہ اللہ پوچھتا ہے کہ کیا صدیق مجھ سے راضی ہے؟ یہ ہے مقام مردویہ۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے، کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ شان ملی، اور آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے بہت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین سنت اولیاء اللہ کو یہ شان ملی ہے، اور تا قیامت ملتی رہے گی۔ یہ وہ نفس کے مقامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے قائم فرمائے ہیں۔ تو کمال ایمان یہ ہے کہ بندہ نفرت کرے، بغض رکھے تو اللہ کے لیے، محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی کو دے تو اللہ کے لیے، کسی سے کو نہ دے تو اللہ کے لیے۔ یعنی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ بندہ کا ہر کام رب کی رضا کے لیے ہو جائے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا اللہ کے لیے ہو جائے، اس کا سونا دیکھنا بولنا اللہ کے لیے ہو جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے ملفوظات فوائد الفواد میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا کہ فلاں بزرگ کے پاس یہ کھانا لے جاؤ۔ دریا کے پار ایک اور اللہ کے ولی رہتے تھے، وہ خاتون وہاں پر گئیں اور کھانا رکھا، ان خدا کے ولی نے کھایا، اور جب وہ کھانا لے جا رہی تھی تو ان کے شوہر نے ان سے کہا کہ ان سے کہنا کہ یہ کھانا اس خدا کے بندے کی طرف سے آیا ہے جس نے کبھی پچھلے 30 سال سے کبھی اپنی بیوی سے مباشرت کا تعلق قائم نہیں کیا۔ ان کی خاتون سوچتی ہیں کہ یہ تو سچ نہیں ہے، میرے ساتھ تعلق تو قائم کرتے رہتے ہیں۔ جب وہاں پر گئی، کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا کھایا، انہوں نے کہا کہ یہ برتن واپس لے جاؤ اور اس سے کہنا کہ وہ خدا کا بندہ تمہیں سلام کہتا ہے اور دعا دیتا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے، جس نے پچھلے 30 سال سے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ اب یہ خاتون بڑی حیران ہوئی کہ یہ ابھی میرے سامنے کھانا کھایا ہے۔ اٹھ کے واپس چلی گئی، شوہر کے پاس پہنچی، بات بتائی، پھر شوہر سے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیا واقعہ ہے۔ تو شوہر نے کہا کہ میں اپنے نفس کے لیے تیرے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتا، بلکہ تیرا جو مجھ پر شرعی حق ہے اس کو پورا کرتا ہوں، میری نفس کی خواہش نہیں۔ میرا تیرے ساتھ میاں بیوی کا پیار تعلق کرنا یہ اللہ کی رضا کی خاطر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی خاطر ہے، اور وہ بزرگ کھانا کھاتے ہیں اس لیے کہ عبادت کر سکیں، رب کو راضی کر سکیں، جسم میں اتنی طاقت قائم رہے کہ روح کی تار جڑی رہے اور وہ اللہ کی عبادت ذکر اذکار کر سکیں، اپنے نفس کے لیے نہیں کھاتے ہیں۔ یہی کمال ایمان ہے۔